اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی من لا ولی مثلہ. انتہائی معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، ایک بار پھر دیار امیر کائنات ادارہ معارف ولایت نجف اشرف کی جانب سے آپ تمام ناظرین کو پروگرام فقہی مکالمہ میں خوش آمدید کہتا ہوں. معزز ناظرین، ہمارے پاس احکام دین کی کل 5 قسمیں ہیں. اگر بعض احکام واجب ہیں تو بعض احکام مستحب، اور اگر بعض احکام حرام ہیں تو بعض احکام مکروہ اور بعض احکام مباح. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ نشست میں ہماری گفتگو اسی بات پر ختم ہوئی تھی کہ واجبات وضو فقط اور فقط 4 ہیں: غسلتان و مسحتان، یعنی چہرے اور بازوں کو ہاتھوں سمیت دھونے کے بعد سر اور پاؤں کا مسحہ، یعنی غسلتان و مسحتان. تو وہیں آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو اس بات پر ہوگی کہ افعال وضو میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو مستحب ہیں اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو مکروہ شمار کی جاتی ہیں. اور جیسا کہ اکثر فقہا کی عبارات میں ہمیں ایک تعبیر دیکھنے کو ملتی ہے، قصد رجا، یعنی اس عمل کو رجائیت کی نیت سے بجا لایا جائے گا. یعنی اس عمل کو اس نیت سے بجا لایا جائے کہ امید ہے کہ اللہ رب العزت مجھے ثواب دے گا. تو اس نشست میں ہم یہ بات جانیں گے کہ فقہا کی اس تعبیر کا مطلب کیا ہے اور اس تعبیر کی ضرورت کیوں پیش آئی. تو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حوزہ علمیہ نجف اشرف کے قابل احترام استاد جناب مولانا تقی ہاشمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں انشاءاللہ. اصل جیسا کہ گزشتہ نشستوں میں یہی گفتگو تھی کہ واجبات وضو کیا کیا ہیں، تو آج کی اس نشست کا پہلا سوال یہی کرنا چاہوں گا کہ واجبات کے بعد یعنی کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو وضو میں مستحب شمار ہوتی ہیں. بہت شکریہ جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد. اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. وضو کے بارے میں جس طرح کہ گزشتہ ہم نے قصوں میں یہ بات بیان کی روایات کی روشنی میں کہ جب امام محمد باقر علیہ السلام نے وضو کی تعلیم دی اور اپنے اصحاب کو عملی طور پہ وضو کر کے دکھایا کہ یہ رسول اللہ کا وضو تھا، تو اس میں ہمیں واضح طور پہ ایک چیز دیکھنے میں ملتی ہے کہ وہ وضو فقط واجب چیزوں پر مشتمل تھا، کہ جس میں ایک دفعہ چہرہ دھویا گیا اور ایک دفعہ دونوں بازوؤں کو دھویا گیا، اور مسح بھی ایک دفعہ تھا. لیکن اس کے علاوہ دیگر روایات بھی موجود ہیں کہ جس کے اندر واضح طور پہ مولا امیر المومنین علیہ السلام اور پیغمبر اسلام اصحاب کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم دوسری دفعہ کیا ہے چہرے کو دھو لو، دوسری دفعہ کیا ہے بازو کو دے لو. اور پھر روایات کے اندر یہ تصریح بھی موجود ہے کہ یہ دوسری دفعہ دھونا سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے. اور چونکہ روایات کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے اس ضمن میں، اور شروع کی قسطوں میں ہم نے جب یہ گفتگو کی تھی کہ نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے کلام میں جو ہے وہ اختلاف کیوں پیدا ہوا، کہ جس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ راویوں کی نافہمی ہے، اور کچھ راویوں کا جو ہے وہ منافقین میں سے، اور کچھ راویوں کا جو ہے وہ حافظے کا پکا نہ ہونا ہے، مشکلات کا شکار ہے. تحریف کا اور کذب کا بھی ایک بہت بڑا کیس میں ہاتھ ہے. تو لہٰذا روایات کے اختلاف میں ہر فقی جو ہے وہ اپنی تحقیق کرتا ہے، اور جس فقی کو جس روایت پر اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ اپنے اطمینان اور اپنے یقین کے مطابق اسی روایت کے مطابق فتویٰ دیتا ہے. تو یہ بالکل انسانی فطرت ہے کہ دوسرے فقی کو ممکن ہے کہ اس چیز پہ اطمینان حاصل نہ ہو.
اور اس میں سے جو بہت بڑا باب ہے ہمارے مستحبات اور مکروہات کا باب ہے، چونکہ مستحبات اور مکروہات کے باب میں روایات بہت زیادہ ہیں، اور ان میں سے جو اکثر روایات ہیں کہ جن کی سند ثابت کرنا اور جن کی حیثیت ثابت کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اسی وجہ سے جب منہاج الصالحین میں سے عیسی ثانی نے باب تقلید کو ختم کیا تو باب تقلید کے آخر میں ایک مسئلہ انہوں نے ذکر فرمایا، مسئلہ نمبر 32 ہے، تو اس میں یہ فرمایا کہ ان کثیر من المستحبات المذکورہ فی ابواب حاضر الرسالہ، کہ یہ جو ہم رسالہ لکھ رہے ہیں، یعنی یہ جو کتاب لکھ رہے ہیں لوگوں کے لیے فتاوی کی، اس میں جو بہت زیادہ مستحبات ہیں، مستحبات کی بہت بڑی تعداد وہ ایسی ہے کہ یبتنی استحبابها علی قاعدۃ التسامح فی ادلۃ السنن، کہ جن مستحبات کا استحباب کا ثابت ہونا موقوف ہے ایک قاعدہ کے اوپر، کہ جس قاعدہ کا نام ہے تسامح فی ادلۃ السنن۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وَلَمَّ لَمْ تَثْبُتْ عِنْدَنَا، اور جب یہ قاعدہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے تو لہٰذا ضروری ہے کہ فَيَتَعَيَّنُ الْإِتْيَانُ بِهَا بِرِجَاءِ الْمَطْلُوبِيَّةِ، لہٰذا ضروری ہے کہ ان مستحبات کو جو ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کو مطلوبیت کی امید پر، یعنی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہ مطلوب کیا ہو، اس امید پہ کیا ہے اس کو انجام دیا جائے، کہ جسے فقہ میں ہم قصد رجا کہتے ہیں، یعنی اس امید پہ کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں یہ ثواب دے دے گا۔ اور پھر جب وضو کے مستحبات میں آئے تو وہاں پہ مسئلہ نمبر 168 میں پہلی ہیڈنگ یہی لکھی کہ سنن الوضوء علی ما ذکرہ العلماء رضوان اللہ تعالی علیہم، کہ وضو کے مستحبات جو علماء نے اور فقہاء نے ذکر کیے ہیں۔ اور یہ تعبیر جب بھی فقی استعمال کرتا ہے کہ علماء نے جو ذکر کیے مستحبات یا فقہاء نے ذکر کیے یا مشہور کے مطابق، اس تعبیر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ابھی اس کے بعد جو ذکر ہونے جا رہے ہیں مستحبات وہ خود اس فقی کے مطابق ثابت نہیں ہیں، اسی وجہ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مستحبات وہ ہیں کہ جو فقہاء نے ذکر کیے ہیں، جو علماء نے ذکر کیے ہیں۔ تو وضو کے مستحبات میں بھی یہی ہے۔ اس میں سے سب سے جو پہلا مستحب ہے وضو کا مستحب، کہ اس میں سے یہ ہے کہ اگر انسان ایک برتن سے وضو کر رہا ہے، جو کہ آج کل ایسا نہیں ہوتا، تو وہ برتن اپنے دائیں طرف رکھے، اور چونکہ وہ جو اس زمانے میں جو برتن ہوتا تھا اسی کے اندر ہی ہاتھ ڈال کے اسی برتن کے اندر سے کیا ہے چلو بھرا کرتے تھے، جس طریقے سے کہ امام باقر علیہ السلام نے وہ تشت اور وہ برتن منگوایا تھا، پھر اسی کے اندر کیا ہے چلو بھر کے کیا ہے وضو کیا تھا۔ تو وہاں پر پھر یہ ہے کہ برتن کو دائیں طرف رکھا جائے، اور ادھر ہی یہ مسئلہ آتا ہے کہ ہاتھوں کو پہلے 2 دفعہ دھو لیا جائے اس برتن میں داخل کرنے سے پہلے، یعنی جو ہاتھوں کا 2 دفعہ دھونا واجب مستحب ہے، وہ کب مستحب ہے کہ جب انسان ایک ایسے برتن سے وضو کر رہا ہو کہ جس کے اندر اس نے ہاتھ ڈال کے چلو بھرنا ہو، اور وہ مستحب بھی جو ہے وہ مطلقاً نہیں ہے، وہ بھی تب ہے کہ اگر انسان سو کر اٹھا ہو، اگر انسان سو کر اٹھا ہو یا جو ہے وہ اس نے پہلے جو ہے وہ پیشاب کیا ہو تو پھر جو ہے وہ 1 دفعہ ہاتھ کو دھونا مستحب ہے، اور اگر پاخانہ اس نے کیا ہو تو پھر کیا ہے 2 دفعہ دھونا ہاتھ کو مستحب ہے۔ یعنی فقہی کتابوں میں ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ جو مشہور ہے کہ 3 دفعہ پہلے ہاتھ دھونے ہیں، یعنی 3 دفعہ پہلے دھونا جو مستحب ہے یہ علماء کے نزدیک ہمیں فقہی کتابوں میں نہیں ملتا۔ 2 دفعہ دھونا ملتا ہے یا 1 دفعہ دھونا ملتا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ جب برتن ایک ہو اور اس کے اندر آپ نے ہاتھ ڈالنا ہو اور سو کر اٹھے ہوں یا پیشاب کیا ہو، تو اس صورت میں کیا ہے یہ 2 دفعہ دھونا پہلے مستحب ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور پھر ان کو 3 دفعہ کرنا، یہ کیا روایات میں مستحب ہے، اور دعا پڑھنا، ہر ایک دعا کیا نقل کی گئی ہے روایات میں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ چہرے اور بازوؤں کو 2 دفعہ دھونا۔ 1 دفعہ دھونا کب صدق کرتا ہے کہ جب مکمل انسان چہرے کو دھو لے۔ تو یہاں پہ ایک نقطہ اہم ہے کہ ہماری فقہ میں جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سواد سے استعمال ہوتا ہے الصب، صب کا مطلب ہے پانی ڈالنا، پانی ڈالنا اور ہوتا ہے اور غسل دھونا کیا ہے اور ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے ممکن ہے کہ انسان پانی ڈالتا رہے چہرے کے اوپر، لیکن اس کو دھونا کیا ہے 1 دفعہ شمار کرے، یعنی دھونا 1 دفعہ کب شمار ہوگا کہ جب وہ نیت کرے گا کہ ابھی جو میں پانی ڈال رہا ہوں وہ وضو کے اور چہرے کے دھونے کی خاطر میں ڈال رہا ہوں۔ تو 1 دفعہ دھونا کمپلیٹ کب ہوگا، مکمل کب ہوگا کہ جب مکمل دھل جائے گا،
کوئی حصہ کیا باقی نہیں رہے گا. یعنی ہم بازو میں اس کی مثال پریکٹیکل لے سکتے ہیں کہ اگر ایک انسان نے چلو بھرا اور ایک دفعہ ڈال دیا تو اب جو ایک دفعہ ڈالنا ہے وہ ایک دفعہ دونا شمار نہیں ہوگا, وہ ایک دفعہ پانی ڈالنا شمار ہوگا. تو ایک دفعہ دونا کب مکمل ہوگا کہ جب وہ مکمل دو لے. یعنی ایک بندے نے ادھر سے پانی ڈالا, پھر آگے سے پانی ڈالا, 3-4 دفعہ ڈالا, تو وہ 3-4 دفعہ دونا اسے نہیں کہا جائے گا. اسے کہا جائے گا کہ اس نے 3-4 دفعہ پانی ڈالا ہے. تو دونا کب کہا جائے گا کہ جب وہ مکمل کوہنی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک مکمل جب پانی پہنچ جائے گا تو اسے ہم کیا کہیں گے کہ ایک دفعہ دونا مکمل ہوا ہے. جب اس طریقے سے ایک دفعہ دونا مکمل ہو جائے تو اس کے بعد جب دوسری دفعہ انسان کرے گا تو وہ دوسری دفعہ دونا کیا ہو جائے گا, شمار ہو جائے گا. لہذا جو فقہ میں ہم کہتے ہیں کہ 2 دفعہ دونا مستحب ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ 2 دفعہ پانی ڈالنا مستحب ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب پانی ڈالیں تو مکمل دھل بھی جائے, پہلی دفعہ ایک پورا ہو جائے, مکمل پورا ہو جائے, تو یہ ایک دفعہ کیا دونا شمار ہوگا. اور پھر جو ہے وہ یہ 2 دفعہ دونا کیا ہے مستحب ہے. اسی طریقے سے کیا ہے وَكَذَلِكَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ الرَّجُلُ بِظَاهِرِ ذَرَائِهِ فِي الْغَسْلَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَالْمَرْأَةُ تَبْدَأُ بِالْبَاطِنِ فِيهِمَا, کہ مرد ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ دونوں دفعہ, پہلی دفعہ جب دو رہا ہے دوسری دفعہ دو رہا ہے, دونوں دفعہ میں پانی جو ہے وہ اوپر سے ڈالے, یعنی اوپر والے حصے سے ڈالے. اور جو خاتون ہے وہ دونوں دفعہ جو ہے وہ اندر والے حصے سے ڈالے. اور یہ مستحبات روایات میں مذکور ہیں. اگر ہم روایات پڑھنا چاہیں تو جو ہے وہ ہم تبرکاً جو ہے وہ ایک روایت پڑھ لیتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ یہ جو روایت ہے علی ابن حسین کی ہے, اور امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرمایا کہ فرض اللہ عز وجل علی الناس فی الوضوء ان تبدأ المرأة بباطن ذراعیہا, کہ اللہ نے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر یہ بات مقدر کی ہے اور یہ بات رکھی ہے کہ وضو میں اگر خاتون دھونا شروع کرے تو وہ بازو کو اندر سے دھوئے, یعنی اندر سے پانی ڈالے اور اندر سے دھونا کیا ہے شروع کرے. تبدأ یعنی ابتدا کرے اندر سے دھونا. اور جو مرد ہے والرجل بظاہر الذراع, اور مرد کیا ہے وہ اوپر سے دھونا کیا ہے شروع کرے. اور یہ روایت چونکہ مطلق ہے, اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ مرد جو ہے وہ باہر سے ڈالے اور دوسری دفعہ اندر سے ڈالے, نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دونوں دفعہ جب وہ دھونا شروع کرے گا تو دونوں دفعہ کیا ہے اس نے باہر سے ہی ڈالنا ہے پانی, اندر سے کیا نہیں ڈالنا. اور خاتون نے دونوں دفعہ کیا ہے اندر سے پانی ڈالنا ہے, باہر سے کیا ہے نہیں ڈالنا. تو یہ جو ہے وہ آخری مستحب ہے کہ جس کو منہاج میں کیسے اسی سارے نے ذکر فرمایا. اور اس کے اندر جو اہم نقطہ یہ ہو جائے گا کہ چونکہ اس کے شروع میں لکھ دیا سیسی ثانی نے کہ یہ سارے جو مستحبات ہیں وہ فقہا کے مطابق ثابت ہیں, تو لہذا ضروری ہوگا کہ جب بھی جو بھی سیسی ثانی کی تقلید کرتے ہیں, اور اکثر فقہا یعنی فقہ سیسی ثانی نے ابھی موجودہ اکثر فقہا ان کے مطابق یہ مستحبات ثابت نہیں ہیں. تو لہذا جب ثابت نہیں ہیں تو اگر کوئی ثواب لینا چاہتا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستحب کی نیت نہ کریں, بلکہ وہ نیت میں کیا رکھیں, رجائے مطلوبیت رکھیں. وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں ثواب دے گا. تو اس طریقے سے وہ کریں گے تو پھر انہیں کیا ملے گا, ثواب ملے گا. یعنی آپ سب یہ جتنے بھی ذکر کیے گئے ہیں یہ مستحب نہیں ہے, بلکہ ان کو رجا کی نیت سے یعنی قصد رجا سے بجا لایا جائے گا. اس تعبیر کا کیا مطلب ہے قصد رجا؟ تو یہ جو تعبیر ہے یہ حقیقت میں اس تعبیر کے لانے کی یہ وجہ پڑی کہ جو گزشتہ فقہا تھے جنہیں ہم متقدمین کہتے ہیں, اور ابھی جو موجودہ فقہا ہیں متاخرین, ان کے اندر ایک اختلاف علمی اختلاف ہے. اور وہ علمی اختلاف ایک قاعدے کے اوپر ہے کہ جس کا بھی ہم نے نام لیا کہ جس سے ہم کیا کہتے ہیں, قاعدہ تسامح فی ادلۃ السنن. اس کی اگر میں وضاحت کرنا چاہوں مختصر تو یہ وضاحت اس کی بنتی ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شریعت کا کوئی بھی حکم چاہے وہ واجب کا ہو یا مستحب کا ہو, اس کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس قرآن کی آیت ہونی چاہیے یا روایت ہونی چاہیے. اور پھر روایت بھی ایسی ہو کہ جو صحیح السند ہو, جس کی سند ثابت ہو, کہ جو واقعاً جس کے بارے میں ایک فقیہ کو اطمینان ہو کہ یہ صادر ہوئی ہے امام علیہ السلام سے, تبھی وہ اس سے مستحب ثابت کر سکتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ واجب کے ثابت کرنے کے لیے سند کا صحیح ہونا ضروری ہے, صحیح روایت ہو, لیکن مستحب اور مکروہ کو ثابت کرنا ہو تو کوئی ضعیف روایت ہو تو اس سے بھی ثابت ہو جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. ظاہری بات ہے جو ضعیف روایت ہے وہ آپ کے نزدیک ثابت نہیں ہے. اگر ثابت نہیں ہے تو وہ ظن ہے, اور قرآن مجید نے ظن اور وہم و گمان پہ عمل کرنے سے منع فرما دی ہے. تو اب اگر کوئی انسان مستحب ثابت کرتا ہے, مستحب کیا مطلب کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے, اگرچہ اس کو چھوڑنے کی اجازت بھی دی ہے. مستحب کہتی اسے ہیں کہ جس کے اوپر اللہ نے ثواب رکھا ہو, حکم دیا ہو,
لیکن اس کو چھوڑنے کی کیا ہے اللہ نے اجازت دے رکھی ہو. اگر ایک انسان ضعیف روایت سے یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ نے اسے مستحب کہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ بغیر علم کے، بغیر یقین کے، ظن کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو کیا کیا ہے، مطلوب کیا ہے، اللہ نے اس کو چاہا ہے، اللہ نے اس کو مستحب قرار دیا ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. اور یہ چیز قرآن مجید میں منع کی گئی ہے. قرآن مجید کی واضح آیت ہے کہ اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کہ کیا اللہ نے تمہیں اذن دے رکھا ہے، اجازت دی ہے، یا تم اللہ پہ بہتان باندھ رہے ہو. یعنی اگر انسان کے پاس اللہ کی طرف سے اذن اور اللہ کی طرف سے علم نہ آئے تو بغیر علم کے ظن کی بنیاد پہ کسی بھی بات کو اگر وہ اللہ کی طرف نسبت دیتا ہے تو یہ بہت بڑا کیا ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا. لہذا فقہا اس اعتبار سے احتیاط کرتے ہیں کہ جو بھی روایت اگر ظن کے مرحلہ تک ہے اور ان کے لیے یقین اور اطمینان اس سے پیدا نہیں ہوا تو وہ کبھی بھی اس سے کوئی حکم ثابت نہیں کرتے، چاہے وہ حکم مستحب والا ہی کیوں نہ ہو. لیکن کچھ روایات ہمارے پاس ایسی ہیں کہ جن روایات کے شروع میں جو لفظ ہے وہ مم بلغ کا لفظ ہے، مم بلغ، جنہیں ہم کیا کہتے ہیں، اخبار مم بلغ کہتے ہیں. ان روایات کے اندر یہ بات بیان کی گئی پیغمبر اسلام کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے کہ اگر ایک خبر آپ کی طرف اور حدیث ہماری طرف سے آپ کی طرف پہنچتی ہے اور اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، تو اگر ایک مومن اسی حدیث پہ بھروسہ کرتے ہوئے وہ کام انجام دے دے تو اللہ اسے ثواب دے دے گا، اگرچہ آخرت میں یہ ثابت بھی ہو جائے کہ یہ حدیث ہم نے نہیں فرمائی تھی. اب وہ میں روایات پڑھ لیتا ہوں، پھر میں اس سے جو ہے وہ ایک اگلا استدلال کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ان روایات کو کیا کہتے ہیں، اخبار مم بلغ کہتے ہیں. اور وسائل الشیعہ میں، الکافی میں، یہ بہت جگہ کے یہ روایات ذکر ہیں اور ان کی تعداد زیادہ ہے. بہت ساری ان میں سے روایات کے صحیح و سند بھی ہیں. یہ روایت ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ من بلغہ ثواب من اللہ علی عمل، کہ جس تک پہنچ جائے ثواب اللہ کی طرف سے کسی عمل پہ، یعنی اس تک یہ بات پہنچے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. فعامل ذالک العمل، اور وہ بندہ اس کام کو انجام دے دے. کیوں انجام دے؟ التماس ذالک الثواب، اس ثواب کو چاہتے ہوئے. تو اوتیہ تو اسے وہ ثواب عطا کر دیا جائے گا. وَإِن لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ كَمَا بَلَغَهُ، اگرچہ وہ حدیث ایسی نہ ہو کہ جس طریقے سے اس تک پہنچی ہے، یعنی جو حدیث اس تک پہنچی ہے کہ اس کام کے اندر ثواب ہے وہ حدیث نہ بھی ہو، پھر بھی اللہ کا یہ فضل ہے، اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اس کو وہ ثواب دے دے گا. اسی طریقے سے اور بھی ایک روایت ہے کہ من بلغہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبی کان له ذلك ثواب وان کان النبی لم یقلہ، کہ جس تک کوئی حدیث پہنچے کہ جس کے اندر کوئی ثواب کا ذکر ہو اور انسان اس کام کو انجام دے اس ثواب کو چاہتے ہوئے تو اسے وہ ثواب مل جائے گا. کان له ذلك ثواب، اللہ اسے وہ ثواب دے دے گا. وَإِن كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یقلو، اگرچہ نبی نے وہ حدیث ارشاد نہ بھی فرمائی ہو. یعنی اس حدیث، اس جیسی بہت ساری حدیث ہیں، ان سے متقدمین فقہا نے یہ سمجھا کہ جو مستحب اور ثواب کا مسئلہ ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم حدیث کی سند کو دیکھیں یا حدیث کو ہم چیک کریں. بس کوئی حدیث آپ تک پہنچ جائے، چاہے وہ حدیث جھوٹی بھی ثابت ہو جائے، لیکن اگر انسان اس حدیث پہ اعتماد کرتے ہوئے کوئی عمل انجام دے دے تو اللہ کا یہ قانون ہے کہ اس انسان کو کیا دے گا، ثواب دے گا. کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور روایات میں بھی ہے کہ مومن کو ثواب اس کی نیت کے مطابق ملتا ہے. اور یہ مومن کی نشانیوں میں سے چیز ذکر کی گئی ہے کہ وہ ثواب کے اوپر بہت حریص ہوتا ہے. ذرا سا بھی کام کے بارے میں اسے شک اور شبہ ہو کہ اس کے اوپر اللہ مجھے ثواب دے گا تو وہ کام کر دیتا ہے. تو اب متقدمین نے ان روایات سے یہ سمجھا کہ پس ہمیں کسی کام کو مستحب ثابت کرنے کے لیے روایات کی سند چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے ایک قاعدے کی بنیاد رکھی کہ جس کا انہوں نے نام رکھا قاعدہ التسامح فی ادلۃ السنن. تسامح عربی زبان کا لفظ ہے کہ چشم پوشی کرنا، چھوڑ دینا، زیادہ اس میں دقت نہ کرنا. یعنی جو بھی سنن اور مستحبات کو ثابت کرنے والی ادلہ اور روایات ہیں ان کے اندر ہم چشم پوشی کریں گے اور زیادہ اس میں دقت میں نہیں جائیں گے، بس وہ مستحب ثابت ہو جائے گا. لیکن جو متاخرین فقہا ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ نہیں، ان روایات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مستحب ثابت ہو جائے گا.
ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر انسان اس کو ثواب کی نیت سے انجام دے دے تو پھر کیا اسے ثواب مل جائے گا، کیونکہ روایات کے اندر کچھ الفاظ یہ بھی ہیں کہ التماس ذالک کا ثواب، اس ثواب کو چاہتے ہوئے، اس کی امید کرتے ہوئے۔ تو لہٰذا فقہا نے یہ سمجھا کہ ہم ان روایات سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ مستحب کو ثابت کرنے کے لیے صحیح سند روایت کی ضرورت ہے، پکی دلیل کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ ثواب چاہتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کام اللہ کے نزدیک مستحب ثابت ہے، کیونکہ واضح روایات میں موجود ہے کہ اللہ نے نہ بھی کہا ہو، نبی نے ارشاد نہ بھی فرمایا ہو، وہ حدیث نہ بھی ہو، پھر بھی اللہ ثواب دے گا۔ مطلب کیا کہ وہ کام مستحب نہیں تھا، پھر بھی ثواب مل رہا ہے۔ تو یہاں سے یہ فقہا نے سمجھا کہ ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ان کو مستحب نہ سمجھیں، اس کام کا مستحب نہ سمجھیں، فقط یہ نیت رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ اب یہ جو ہے نا کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو ثواب دے گا، اس کے لیے آپ مختلف ذہن میں کیا ہے نیت کر سکتے ہیں، یعنی مختلف قسم کو ذہن میں آپ سوچ سکتے ہیں۔ فقہ میں بھی اس کی مختلف تعبیرات استعمال ہوتی ہیں۔ ایک تعبیر یہ بھی استعمال ہوتی ہے احتمال الامر، کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو۔ ایک یہ تعبیر بھی استعمال ہوتی ہے رجاء المطلوبیہ، کہ رجاء کا مطلب امید رکھنا، کہ آپ یہ امید رکھیں کہ یہ کام مطلوب ہوگا، یعنی اللہ اسے چاہتا ہوگا۔ یا آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ مجھے اس کے اوپر کیا ملے گا، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ یعنی آپ نے ذہن میں یہ بات نہیں رکھنی کہ یہ کام مستحب ہے، کیونکہ اگر آپ اس کام کو مستحب سمجھیں گے اور آپ کے پاس روایات صحیح و سند طریقے سے ثابت نہیں ہیں، آپ جس فقیہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اس کے مطابق یہ مستحب ثابت نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کی طرف نسبت دے رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام مستحب ہے، یعنی اللہ نے اس کا حکم دیا ہوا ہے، حالانکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے پاس یقین نہیں ہے، تو یہ تشریع میں چلا جائے گا۔ تشریع کا مطلب یعنی آپ بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں، آپ دین میں ایک ایسی چیز کی نسبت دے رہے ہیں جو ثابت نہیں ہے، جو گناہ کبیرہ میں سے ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ لہٰذا یہ ایک وہ گہرا اور دقیق نقطہ ہے کہ جس کے اوپر سید ثانی یہ فرماتے ہیں کہ جو مستحبات ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہیں ان کو آپ مستحب نہیں سمجھیں گے، بلکہ اگر آپ نے ثواب لینا ہے تو آپ قصد رجا کریں گے، آپ یہ نیت کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے ثواب دے گا۔ اگر آپ نے مستحب کی نیت کر لی تو پھر آپ کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹا اگر آپ جان بوجھ کے مستحب کی نیت کریں گے تو یہ تشریع اور بدعت ہو جائے گی کہ آپ اللہ کی طرف نسبت دے رہے ہیں ایسی بات کی کہ جو یقینی طور پر آپ کے نزدیک ثابت نہیں ہے، آپ کے اس فقیہ کے نزدیک ثابت نہیں ہے کہ جو آپ کی نگاہ میں عالم اور افقہ اور حدیث کی زیادہ معرفت رکھنے والا ثابت ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی نیت میں کیا کرے، تبدیلی کرے، اور یہ جتنے بھی مستحبات ہیں ان کو وہ اس امید پہ انجام دے کہ اللہ ثواب دے گا، ان کو مستحب وہ نہ سمجھے۔ یعنی آپ سب یہ مستحبات میں سے نہیں ہے، ہاں تو مستحبات ان کو قصد رجا سے بجا لایا جائے گا۔ جی جی تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان ان کو چھوڑ دے، اصلاً انجام ہی نہ دے؟ ہاں دیکھیں، یہ بھی ایک بہت بڑا یعنی شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ جب مستحب ثابت نہیں ہے تو انسان اس کو چھوڑ دے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انسان چھوڑ دے، کیونکہ دیکھیں انسان کا مقصد کیا ہے، ایک مومن کا مقصد کیا ہوتا ہے، ثواب لینا ہوتا ہے نا، حریص علی ثواب ہوتا ہے مومن۔ تو اگر یہ مستحب ثابت نہیں ہے، انسان اس کو انجام دے گا اس نیت سے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے ثواب دے گا، تو روایات میں کیا کہا گیا ہے کہ اللہ اسے ثواب دے دے گا چاہے یہ حدیث ثابت بھی نہ ہو۔ تو مطلب ثواب تو پکا ہے، ثواب تو ملنا ہے۔ جب ثواب ملنا ہے تو آپ کو اس بات سے کیا لینا دینا کہ میں مستحب کی نیت کروں یا مستحب کی نیت نہ کروں، بس ثواب کی امید رکھوں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی آپ نے جو دوسری دفعہ چہرہ دھونا ہے وضو میں، 3 دفعہ کلی کرنی ہے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، یہ مستحب کی نیت سے نہ کریں، بلکہ کس نیت سے کریں کہ انشاءاللہ اللہ ثواب دے دے گا۔ جب آپ اس نیت سے کریں گے تو ثواب آپ کا ہو گیا، پکا ہو گیا، اگرچہ آخرت میں ثابت ہو جائے یا امام وقت تشریف لائیں وہ بیان بھی کر دیں کہ یہ حدیث ہماری نہیں تھی، ہم نے اس کے اوپر کوئی ثواب کا وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ ثواب دے دے گا۔ مطلب جب ثواب طے ہو چکا ہے تو آپ ثواب لیں۔ اور یہ فقط وضو کے مستحبات کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے جتنے بھی مستحب اعمال ہیں، جس طرح مفاتح الجنان میں ہیں، ماہ رمضان کی ہم راتوں کے اعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ابھی جو ہے لیلۃ الرغائب کے اعمال گزرے، وہ نماز گزری، اس کے علاوہ جو نماز وحشت قبر ہے، یہ بہت سارے ایسے مستحبات کی لمبی فہرست ہے کہ جن کے استحباب ثابت نہیں ہیں۔ تو کیا انسان سب کو چھوڑ دے اور ثواب سے محروم ہو جائے؟ ایک مومن کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ مومن ان چیزوں کو انجام دے گا اور اپنا دامن بچائے گا کہ وہ اللہ کی طرف ایسی بات کی نسبت نہ دے کہ جو ثابت نہیں ہے، بس وہ نیت کیا کر لے گا کہ انشاءاللہ
اللہ مجھے ثواب دے گا اس کے اوپر، مستحب کی وہ نیت نہیں کرے گا۔ اور یہاں پہ ایک اور اہم نقطہ بھی ہے وضو کے متعلق کہ جو بایاں بازو دھونا ہے، ابھی ہم نے کیا کہا کہ 2 دفعہ دھونا مستحب ہے فقہا کے مطابق، صحیح سیستانی کے مطابق ثابت نہیں ہے جو منہاج کی عبارت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اب انسان اگر دوسری دفعہ بازو دھو رہا ہے تو وہ نیت میں یہ رکھے گا کہ اللہ مجھے ثواب دے گا، تو ثواب تو اس کا پکا ہے، فقط وہ احتیاط کرے گا اور اس کو مستحب نہیں سمجھے گا، کیونکہ مستحب کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف نسبت دے رہا ہے ایسے کام کی کچھ جو ثابت نہیں ہے، اور وہ گناہ کا ارتکاب اس طریقے سے کر لے گا۔ سید ثانی یہاں پہ کیا فرماتے ہیں کہ وَالْأَحْوَةُ اسْتِحْبَابًا عدم التثنیۃ فی الیسریٰ احتیاطاً للمسح بها، احتیاط مستحب یہ ہے کہ انسان دوسرے بازو کو، بائیں بازو کو دوسری دفعہ نہ دھوئے، دوسری دفعہ نہ دھوئے، یعنی قصد رجاء کی نیت کرتے ہوئے بھی دوسرے بازو کو نہ دھوئے۔ یہ کیوں مستحب ہے؟ اس وجہ سے کہ کیونکہ اس نے اس سے کیا کرنا ہے، مسح کرنا ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ پاؤں کا مسح کیا ہے، بائیں پاؤں کا مسح بائیں ہاتھ سے کیا جائے، تو جب وہ بائیں پاؤں کا مسح بائیں ہاتھ سے کرے گا تو اب یہ جو دوسری دفعہ دھونا ہے یا مستحب ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، اس میں روایات میں اختلاف موجود ہے، بلکہ فقہا کے درمیان اختلاف موجود ہے۔ اور فقہا سے اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو اگر پرانے فقہا میں چلے جائیں تو شیخ صدوق علیہ رحمہ کے مطابق یہ دوسری دفعہ دھونا مستحب ثابت نہیں تھا، اور صاحب الحدائق یعنی یوسف بحرانی کے مطابق یہ حرام تھا، دوسری دفعہ دھونا جائز ہی نہیں تھا، اور امام خمینی علیہ رحمہ کے مطابق بھی دوسری دفعہ دھونا جو ہے وہ مستحب بھی ثابت نہیں ہے، اور ان کے مطابق تو یہ ہے کہ افضل وضو یہ ہے کہ فقط یہ واجب کے اوپر اکتفا کیا جائے، دوسری دفعہ دھونا کیا ہے، مستحب بھی ثابت نہیں ہے۔ ان کی یہ تعبیر ہے امام خمینی علیہ رحمہ کی کہ فاستحباب المرتین محل اشکال بل منع، کہ دوسری دفعہ کا دھونا مستحب ہونا یہ محل اشکال ہے بلکہ منع ممنوع ہے، یعنی دونوں ہی جائز نہیں ہے، یعنی یوسف بحرانی صاحب الہدایت کی طرح کہ ان کا نظریہ ہو گیا۔ آیت اللہ مکارم شیرازی خدا ان کی حفاظت فرمائے، طول عمر ان کو نصیب فرمائے، انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ دوسری دفعہ دھونے کے جائز ہونے میں بہت زیادہ تأمل ہے، اور آخر پہ یہی نتیجہ نکالا ہے کہ یہ دوسری دفعہ دھونا کیا ہے، احتیاط یہ ہے کہ انسان دوسری دفعہ نہ دھوئے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دوسری دفعہ دھونا محل اشکال ہو گیا، کچھ فقہا کے مطابق ان روایات کی سند بالکل ہی ثابت نہیں ہے، آپ اثراً کر ہی نہیں سکتے، اور صحیح سیستانی ہو گئے اور باقی جو فقہا ہیں، اکثریت جو فقہا کی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ بس اللہ کی طرف آپ نسبت نہ دیں، اس امید پہ انجام دے دیں کہ اللہ آپ کو ثواب دے گا تو ثواب آپ کا پکا ہو جائے گا، کیونکہ روایات جو اخبار مبلغ ہیں وہ کہیں صحیح و سند طور پہ ہمارے نزدیک ہیں، ثابت ہیں۔ تو لہٰذا اس میں اگر انسان بایاں بازو دوسری دفعہ انسان جب دھوئے گا تو اس سے ہوگا کیا کہ اگر فرض کریں کہ وہ مستحب ثابت نہ ہوا حقیقت میں، تو اب وہ جو اس کے اوپر پانی آیا ہے وہ وضو والا پانی نہیں آیا، وہ ایک دوسرا پانی آ گیا، تو اب جب وہ پاؤں کا مسح کرے گا تو وہ ایک دوسرے پانی سے کیا کر رہے ہیں، مسح کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے کہا کہ دوسرے بازو کو دوسری دفعہ نہ دھوئیں، کیونکہ یہ احتیاط کے عین مطابق ہے۔ لیکن اگر دائیں بازو کو آپ دوسری دفعہ دھو رہے ہیں تو چونکہ آپ نے اس سے دوبارہ بایاں بازو دھونا ہے پہلی دفعہ تو وہ وضو والا حصہ بن جائے گا، تو لہٰذا احتیاط اس میں ہے کہ انسان دو دفعہ دھوئے، لیکن جب بائیں بازو کی باری آئے تو اسے دوسری دفعہ نہ دھوئے، کیونکہ اس سے اس نے مسح کرنا ہے، تو یہ بالکل احتیاط کے مطابق جا رہا ہے۔ یعنی اگر واقع میں ثابت ہو گیا کہ دوسری دفعہ دھونا جائز ہی نہیں تھا تو یہ کم از کم کیا اس میں دوسری دفعہ نہیں دھویا تو مسح کی کیا مشکل پیدا نہیں ہوگی۔ بہترین آصف، بہت خوب، بہت شکریہ آصف۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچی، کہ جس کے ضمن میں ہم نے جانا کہ یہ وضو سے پہلے 2 بار ہاتھوں کا دھونا، کلی کرنا 3 مرتبہ، ناک میں پانی ڈالنا 3 مرتبہ، یہ سب کچھ آیت اللہ سماحت سید سیستانی کے نزدیک مستحب ثابت نہیں ہے، بلکہ ان سب کو رجا کی نیت سے بجا لایا جائے گا۔ اور آج صاحب نے جیسا کہ بتایا کہ رجا کی نیت سے بجا لایا جائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں بھئی یہ مستحب ثابت نہیں ہے تو ہم ان کو چھوڑ دیں، بلکہ مومن حریص علی الثواب، یعنی مومن ثواب کے پیچھے دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، تو ان کو رجا کی نیت سے بجا لایا جائے گا تاکہ ہم ثواب حاصل کر لیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچی، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ ناصر۔